حضرت عمر کیویں آئے؟ آپ پہ نہیں آئے، سرکار نے منگیا ہے۔ حضرت عمر نے حضور نے جدو منگیا نا رب کو تو مڑ اسباب بنے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں ایک دن اپنے دل وچ ارادہ کیتا کہ آج میں رسول اللہ تنگ کرنا، حضور بازار پہ جاندے ہیں میں بھی پیچھے ٹور پہ آج میں تنگ کرنا، سارے کافر بھی حضور کو کرتے ہیں، انہاں کہ میں بھی کرنا۔ فرماتے ہیں میں پیچھے پیچھے ساں حضور جلدی نال خانہ کعبہ شریف دے سامنے چلے گئے تے نماز نیت کر لئی۔ حضور فرض ہون تو پہلا بھی نماز پڑھ دیا۔ فرماتے ہیں حضور نے نماز دی نیت کر لی تو سرکار نیت کر کے نماز دی تے سورہ الحاقہ دی تلاوت فرمائی، الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ۔ فرماتے ہیں میں جدو حضور کو قرآن سنیا تو میرے دل وچ خیال آیا کہ یار کڈا اس نے نظم اور ترتیب نال جوڑیا ہے، یہ تے کوئی بڑا بڑا شاعر ہے۔ کہتے میں دل وچ سوچیا کہ یہ تے بڑا کوئی بڑا شاعر ہے، کافر سچے دوجے آندے نے کہ محمد بڑا شاعر ہے، یہ تے واقعی شاعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں جدو میں ایک خیال میرے دل دل چون لگیا کوئی ٹائم تے نہیں لگتا۔ آپ فرماتے ہیں حضور تلاوت کردیاں جدو میرے دل خیال آیا تو حضور دی زبان تے قرآن دی یہ آیت آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں میرے دل خیال آیا کہ کلام شاعر دا ہے تو آپ فرماتے ہیں حضور پڑھ رہے سن انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیل ما تؤمنون۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے دل وچ خیال آیا، میرے دل وچ خیال آیا کہ اے شاعری ہے۔ فرماتے ہیں میرے دل وچ خیال آیا حضور دیا لبات قرآن وچ جواب آیا، انہو لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیل ما تؤمنون۔ اے شاعری نہیں رب دا قرآن ہے جڑا مصطفیٰ دی زبان تو نکلے آئے۔ بندے آدھے نے نبی کو غیب دا علم کوئی، میں کہہ پوچھ حضرت عمر تو جڑے آدھے خیال دل چایا ہے نبی دی زبان تے جواب آ گیا۔ جناب من سن دے ہو؟ فرماتے ہیں میرے دل وچ خیال آیا اجی اندر ایمان نہ آنا اس واسطے دل ڈنگا کیوں گا۔ پہلا خیال آیا کہ شاعری ہے تو حضور نے جواب دیتا کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ شاعر دا کلام نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں میرے دل وچ دوجا خیال آیا یہ تے کو بڑا کاہن ہے جو میرے دل وچ آیا وہ بھی جان لیا۔ توجہ ہے کہ نا کہ یہ تے حالانکہ ہونا ہے چاہی دا نا کہ یہ تے کو اللہ دا محبوب ہے جڑا دلان دے راز بھی جان لیا، لیکن جدو اندر ایمان ہوئے پھر خیال ہوندے نے سونے، زبان تے گلاں ہوندیاں نے سونیاں، تے جدو اندر ایمان نہ ہوئے پھر ڈنگا سوچ لے۔ توجہ ہے کہ نا بھائی صاحب؟ وجہ ایمان دا بوٹا اندر لگیا نا اجے تے رسول اللہ دی مخالفت عزیزان من وگرامی قدر آباب آپ فرماتے ہیں میرے دل خیال آیا کوئی کاہن ہے۔ فرماتے ہیں دوجا خیال آیا ادھ حضور دی زبان تے قرآن آ گیا ولا بقول کاہن قلیل ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ فرماندے نے عمر پاک فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا کہ یہ تے کاہن نے جڑے دل دیاں جان دے جی۔ تو آپ فرماندے نے حضور اس سے بڑے نماز وچ ہی قرآن پڑھیا، واہ سونیا میں تیرے تو صدقے جاواں۔ وہ بندے آندے نے حضور نو پتہ کوئی نہیں، میں کہا تسی جان دی نہیں ہے پوری طرح پڑھیا قرآن ہے۔ جواب عمر دے دل دے خیال دا دے رہے، جڑا عمر دے دل وچ خیال آیا ہے اس دا جواب دے رہے۔ وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ تو اس رب دی طرف نازل ہویا ہے عمر، یہ کسے بندے دی گل نہیں۔ آپ فرماندے ہیں جڑا میرے دل وچ نا یہ گل بہ گئی تے میں او خیال ترک کر دیتا جڑا میرے دل وچ ہی، تے میں آکھیا یار یہ تے دلاں دیاں نہیں جان دے۔ تو فرماندے ہیں دل وچ پیڑا بوٹا ادو لگ گیا۔ کدی کدی بندے پہلی نظر نال آ جاندے نے تے کچھ بندے بڑے تکڑے ہوندے نے، وہ پہلا آوندے ہی نہیں، جدو آ جان مڑا تکڑے جاندے نے۔ آپ رو مسئلے دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ میں ایک مثال دینا، وہ پہلا تے کسے پیر نو مندے ہی نہیں، تے جدو من جان مڑو ڈاڈا من جاندے، مڑو کسی اور دی نہیں مندے۔ عمر بھی اس سے مزاج دیا ہے۔ اچھا ذرا آپ فرما دیں کہ میں یہ سوچ لے کے نا تے ٹر گیا، کچھ ٹائم گزریا تے آپ فرما دے نے میرے جڑے دوست سن انہاں کیا عمر تو پلوان بھی ہیں، تکڑا بھی ہیں، یار ساڑھے شہر ملک علاقے وچ بڑا فساد پیدا ہو گیا ہے تے تو اے کام مکہندہ کیوں نے محمد الرسول اللہ تکڑا بندہ ہے، یہ مکا تاکہ روڑائی مکے۔ آپ فرما دے میں انہاں دیاں گلاں وچ آ کے تے تلوار لے لئی تے ارادہ کر کے نکلیا۔ جدو میں باہر نکلیا تے حضرت نعیم ملے تو فرما دے عمر آج تلوار لے کے کدے جا رہے؟ کہنے لگے میں جا رہا کہ جڑا ساڈے روڑا پہ ہے اے میں ختم کرنا، میں محمد نو شہید کرنا علیہ باللہ تعالیٰ، وہ دے بدلے چ میں نہیں شہید کر دیں گے، تسی سارے تے سوکھے چو جا تو میں جا رہا۔ انہاں کہا پھر اودے جان نالوں پہنا اپنے گھر نہیں تینوں جانا چاہیے۔ انہاں کہا کی مطلب؟ انہاں کہا تیری بہن تے بہنوئی بھی محمد دے غلام نے۔ انہاں کہا ہے انج کی میں ہو سکتا ہے؟ انہاں کہا جا کے چیک کر لیں۔ وہ کہندے نے حضرت عمر جدو آئے نے تے دروازے دے قریب پہنچے تے اندروں مڑ قرآن پہ پڑی گئے۔ اے بھائی جی پھر جیڑا قرآن ہے اے دلان تے اثر کرتا ہویا۔ عزیزان دی وقار حضرت عمر دروازے دے قریب آئے، اگے قرآن دی آواز آئی سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ عزیزان دی وقار کافر پہلے ہی آدھے آئے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن۔ کافر آدھے آئے قرآن نہ سنیا ہے، وہ جڑا قرآن سن رہے ان دے دل وچ قرآن والے دی محبت آ جاندی ہے، نہ سنیا جے نہ سنیا جے نہ سنیا جے، کان بند کر کے رکھا ہے۔ کیونکہ جدو قرآن دل میں چاہے تو ایمان وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ۔ قرآن سنیے تو دلاں تے اثر کرتا ہے، اکھاں وچ نمی آ جاتی۔ یہ قرآن دا اعجاز ہے، قرآن پاک دا مقام و مرتبہ ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے فوراً اور آگ قرآن دے چھپائے، دروازہ کھولیا۔ عمر فرماندن جو تو پڑھ رہی سائے وہ کیسی میں سن لیا۔ انہاں فرمایا کہ بھائی وہ پاک کلام ہے۔ پہلا برانو بہنوئی نو مارنا شروع کیتا، جدو بہن بچان آئی تو پھر بہن نو مارن لگ پہ، جدو ڈھیر مار لیا نا تو مر بہن میں تو عمر دی آئی۔ انہوں نے کہا برا جتنا مارنا ہی مار لے، اے او نشہ نہیں جڑا لے جائے۔ توجہ ہے توجہ ہے۔ حضرت عمر جدو بہن نو زخمی حالت اچھتیڈیاں پکیاں ویکھیا تو دل نرم ہو گیا، گالت ایک گئی اندرو بنی پئی آئی۔
فرما دینے بہن چل مینوں بھی اپنے محبوب نبی کو لے چل کعبے دے ایس پاس ایک پہاڑ ہے دا نام ہے جبل عمر آج بھی دا نام ہے یہ جبل عمر کعبے دے دوجے پاسے صفا پہاڑی دے تھلے مکان سی حضرت ارقم دا جنہوں دار ارقم آتے حضور اس دے اندر موجود سن تے جڑے مرید ہوندے نے انہاں نوں پتہ ہوندا ہے اس ویلے ساڈے شیخ کتھے بیٹھے ہوئے مریدان پتہ ہوندا ہے بس شیخ آن تے کیڑی جگہ تے ہونا نے کتھے ملنا نے وہ سارا جان دے ہوندے نے تو انہاں نوں بھی پتہ سی تے بہنویں نوں بھی پتہ سی باقی عاماں نہیں سی خبر انہاں فرمایا جے تو چنگے ارادے نال جانا ہے تے عمر میں تینوں لے چل حضرت عمر نے نظر جھکا لئی سر جھکا لیا فرماندے نے بہن لے چل اے او عمر نہیں تیرا تنگی تلوار لے کے قتل دے ارادے نال آیا حضرت عمر نو بہن نے نال لے آئے شاعر کہتے مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے دیوں دا عمر ویکھیا جناب عمر آ رہے سرکار دی بارگاہ وچ کہ میں ان نوکر بننا چاہنا میں لے چلو سرکار کو تے لے کے آ رہے ہیں ایک صحابی نے ویکھیا عمر آندے پن تلوار جے ہاتھے چینے ان حضور دی بارگاہ وچ عرض کی تھی حضور مسکرائے حضور تے جان دے حضور مسکرائے تے حضرت امیر حمزہ کہنے لگے تسی پریشان نہ ہو وہ آن دیو جے آیا ہے چنگے ارادے نال تے آ جائے غلط ارادے نال آیا ہے تو دی تلوار نالی گردن اڑا دیا گیا حضرت عمر اندر داخل ہوئے تے حضرت امیر حمزہ نے عمر نو گردن تو دبوچ لیا دروازے دی اوٹے چھڑے تن پچھو گردن تو دبوچ لیا تے اینج پھڑی پھڑی عمر نے کوئی سر چاہے وہ میں پتہ لگ گیا آج عمر اگلا نہیں عمر دی سختی مک گئی ہے عمر اچھ نرمی آ گئی سرکار دی بارگاہ میں جائے عرض کدنے یا رسول اللہ منو کلمہ پڑھاؤ اپنا غلام پڑھاؤ حدیث دیا کتاب ایچ لکھی ہے حضور نے انی زور دا نعرہ تکبیر مارے آسی عمر دے اور دے مکے دیاں پہاڑیاں گونج اٹھیاں آئیاں جدو عمر آئے تے نعرہ کیس مارے سبحان اللہ واہ عمر تیرے تو صدقے جاواں عمر کلمہ پڑھیا تے حضور نعرہ ماریا تے کافراں کیا کیا انہاں کیا اسی ادھے ہو گئے بندہ ایک گیا ہے مگر اسی ساڑی طاقت نصف ہو گئی ہے تے اسلام طاقتور ہو گیا ہے آج تو بعد اسلام طاقتور ہو گیا ہے کیوں عمر آ گیا ہے تو جنا تے ایک کیا پر جے کو ہوئے جنا نا تے مڑ ایک گل کافراں ایمیں نہیں کیتی ایک گل کافراں میں سچی کیتی ہے توجہ ہے تو کدی کدی کوڑے آدمی کو بھی سچ نکلتا ہے آج کافران سچ بولیا انہاں کہا بھئی اسلام طاقتور ہو گیا ہے ویسے عجیب گل ہے جن ابو جال بھی مننے آئے جس ہستی نو ابو جال مان گیا ہے یعنی حضرت عمر بعد اسلام طاقتور ہو گیا ہے کلمہ پڑھ کے بھی جڑا نہ مننے میں وہ دا علاج کی کرتا ہے